نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد۔ یہ تراویح کے بعد جو خلاصہ کی ترتیب ہے مکمل تفصیل تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو اہم پوائنٹس ہیں جو ہم نے پڑھے اپنے ساتھ کے سامنے موضوعات کرنے ہیں۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے۔ اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب اس لیے جس سے قرآن کا افتتاح ہوتا ہے، ام الکتاب کی پوری قرآن کی ماں، کہ پورے قرآن کا خلاصہ اس میں موجود ہے۔ اللہ جل جلالہ نے پورے قرآن میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کو تلخیص اللہ تعالیٰ نے 7 حوامیم سبع میں کی ہے۔ 7 حوامیم سبع میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی 7 آیات میں رکھ دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن کریم کو پڑھتا ہوں، اس میں سے مسائل استخراج کرتا ہوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بندہ چل رہا ہے دنیا کی سبزہ میں، چراگاہوں میں، باغ و بہار میں، اس کو درمیان میں خوبصورت باغیچہ نظر آتے ہیں، ان باغیچوں میں خوبصورت پھول نظر آتے ہیں۔ تو پورے قرآن کے 7 بڑے بڑے باغیچے ہیں جسے حوامیم سبع کہتے ہیں، اور اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس کی بڑی عظمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے خاص خزانہ ہے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ کسی آسمانی کتاب میں سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک جملہ کہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 وہ آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں وہ بھی دی ہیں، اور 7 قرآن عظیم دیا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ جو کسی بھی بیماری پہ یقین کامل کے ساتھ 7 مرتبہ اس کو پڑھ کے دم کرے گا تو اللہ جل جلالہ اس کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں 40 رکوع ہیں اور اس میں 286 آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی جو 5 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کاملین، مومنین، مخلصین کی 6 صفات اور 5 صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفات ان کی یہ ہے جو متقین یؤمنون بالغیب و غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری یہ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے رزق دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کی گئی کتاب قرآن اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے آسمانی کتابیں اتری ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جس انسان کے اندر یہ صفات ہوں گی، قرآن کا اعلان ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک مفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو ان پہلی 5 آیات میں اللہ نے کاملین مومنین کا ذکر کیا ہے۔ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے کاملین مومنین اگر ہیں تو وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اور اس کے بعد 2 جو آیات ہیں، 6 اور 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا ہے کہ جو کافر ہیں جتنی مرضی محنت کرتے رہیں، دل ان کا سیاہ ہو چکا ہے، وہ بدبخت تصریح ہو چکے ہیں، وہ ایمان کی نعمت سے محروم رہیں گے۔ اس کے بعد جو آگے والی 13 آیات ہے اس میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جو منافق ہوتا ہے وہ اسلام کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، کافر اتنا نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ مخالف ہے، تو جو بندہ اپنا بن کے لوٹتا ہے نا، اس کی زیادہ خطرناک ہوتی ہے باتیں۔ اس لیے کہنے والوں نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ کسی نے گھر آ کے لوٹا، کسی نے گھر آ کے لوٹا، کسی نے گھر بلا کے لوٹا، ہمیں اپنوں نے لوٹا، اپنا بنا کے لوٹا۔ تو مومنین کو، مسلمانوں کو آج مسلمان لوٹ رہے ہیں۔ آج حیران ہو جائیں گے آپ کہ پوری دنیا کا یہودی مذہب فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا رہا ہے۔ یہودیوں کی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خلاف یہودی عالم بغاوت بلند کر رہے ہیں، اور ہماری اتنی بڑی بدنصیبی ہے، ہمارے یہاں بھی میچ ہو رہا تھا جو اسرائیل کی پارٹنرشپ پہ، یہاں کسی کے باسکٹ میں اگر اسرائیل کا، اس کا فلسطین کا جھنڈا بھی ہے تو وہ اندر اسٹیڈیم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کی نصیحت ہے۔ تو کیا ہوگا کہ کسی نے گھر آ کے لوٹا، کسی نے گھر بلا کے لوٹا، یہاں تو ہوا ہے کہ سب نے اپنا بنا کے لوٹا۔ آج اسرائیل کی حمایت میں لوگ ہیں اور مسلمانوں کی فیور میں کوئی بھی نہیں چل رہا۔ یہ منافقین کی بہت بڑی محنت ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں جب یہ 3 ذکر ہو چکا، مومنین کا بھی، کافرین کا بھی اور منافقوں کا بھی، پھر اللہ نے دعوت فکر دی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ اللہ کا پوری کائنات کے انسانوں کو پیغام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، نے کہا اے کائنات کے لوگوں تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ کیوں؟ اس رب نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے اس کا حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ اللہ جل جلالہ نے کہا اگر عبادت کرو گے فائدہ
کہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، قرآن کریم کا ایک پیغام بھی دیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اگر تمہیں قرآن کریم کے نازل کرنے میں شک ہے کہ کسی انسان کی کلام ہے یا الیاذ باللہ پہ علاقہ نے کسی نصیب کے لائے ہیں، تو کھلا اعلان ہے کہ تم لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن نے پہلے کہا کہ 10 سورتیں لے آؤ، پھر کہا کہ ایک سورت جیسی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کائنات کے انسان کے لوگوں کے لیے، لیکن کوئی بھی نہیں مان سکتا۔ قرآن نے کہہ دیا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بالکل کر ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر وہ تڑ ہی نہیں ہے کہ منزل من السماء ہے، یہ آسمانوں کا اترا ہوا کلام ہے، انسانوں کی ایجاد ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج تک دنیا کفر پوری کوشش کر رہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر ترمیم کی جائے، قرآن کریم کو بدلا جائے۔ اب قرآن کے الفاظ نہیں بدل سکتے تو قرآن کے معنی کو بدل رہے ہیں۔ ابھی بھی ریسنٹلی پیچھے جو ایک قادیانی بندے نے ایک جو ہے کہ تفسیر لکھی، اور تفسیر کے اندر بھی اس نے کوشش کی ہے قرآن کریم کی تفسیر میں رسول کریم علیہ السلام کے خلاف باتیں لکھی ہیں، تاکہ جس انسان عام سادہ لوگ بندے کے پاس جائے اس کو پتہ ہی نہیں چل سکے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہاں درمیان میں ایک اور چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتے ہیں، ایک پانی ہوتا ہے، ایک زمین ہوتی ہے، لیکن اس میں مختلف درختوں کے بیج ہوتے ہیں، ہر بیج سے ہر ایک الگ درخت اٹھتا ہے۔ لیمبو ہے، اس کا کلر الگ ہے، اس کا ذائقہ جدا ہے، مالٹا ہے، اس کا کلر الگ ہے، رنگ جدا ہے، ذائقہ جدا ہے، آم ہے، ہر چیز۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جل جلالہ ایک زمین سے مختلف کلر کے، مختلف ذائقوں کے یہ پھل تیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ ہے۔ آگے چل کے اس کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اس کے اندر فرشتوں نے اللہ جل جلالہ سے کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اللہ آپ دنیا میں ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں کہ جو فساد کرے گی اور یا خون ریزی کرے گی۔ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا تھا؟ فرشتے غیب جانتے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وقت مختصر ہے کہ انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھا، اور جنات ناری مخلوق تھی، دنیا میں فساد کرتے تھے، وہ جنات ایک دوسرے کو مارتے تھے، قتل و غارت گری ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو بخشایا، زمین جبریل سے صاف کروائی، پہاڑوں میں بیابانوں میں چلے گئے۔ انہیں کے سردار عزازیل تھا، جسے آج ابلیس کہا جاتا ہے، تو اس کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ میں ایسا خلیفہ بنانے لگا ہوں کائنات میں جو میرا نائب ہوگا، تو اللہ جل جلالہ نے اس کو ایک عملی صورت دینے کے لیے اس کی آیت نمبر 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے اس کا اشارہ کیا ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے جس انسان کو عزت ملی ہے وہ علم کی بنیاد پہ ملی، عمل کی بنیاد پہ، عبادت کی بنیاد پہ نہیں ملی، ورنہ شیطان نے عبادت اتنی زیادہ کی تھی کہ پوری کائنات کا چپا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے اندر عالم کی بھی عبادت یعنی عین تھی، وہ بڑا معلومات رکھتا تھا، عابد بھی اتنا بڑا تھا کہ بہت بڑی اس نے عبادت کی تھی، اور اس کے علاوہ یہ عارف بھی تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ اللہ کے غصے پہ اللہ کی رحمت حاوی ہے۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں ایک عین کی کمی تھی، علم کی عین بھی تھی، عبادت کی عین بھی تھی، معرفت کی عین بھی تھی، عشق کی عین بھی تھی۔ کاش اس کے اندر ایک عشق ہوتا نا تو یہ اللہ جل جلالہ سے میں جھک جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے مقابلے کے لیے پیش کیا، آدم علیہ السلام جواب دے گئے، فرشتے نہ دے سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسجد ملائکہ بنایا۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا ہم مسجد ملائکہ ہیں، کہ ہمیں فرشتوں نے سیدھا کیا، آپ کو نہیں کیا، ہمارے باپ آدم کو کیا ہے، اس لیے ہماری کائنات کے انسانوں کی عزت ہے کہ فرشتے ان کے بڑوں کے سامنے جھکے ہیں، اور وہاں بھی عزت ملی ہے تو علم کی بنیاد پہ ملی ہے۔ آگے چل کے یا بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی وہ نعمتیں یاد کی ہیں کہ جو ان کے ساتھ تھی۔ آگے چل کے ایک پیغام دیا ہے آج یہ میرے اور آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، آیت نمبر 45 میں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ آج لوگوں کو نیکی کی بات کرتے اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آج سب سے پہلے یہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے خود نیکی والی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنائیں، اور پھر دوسروں کو دعوت دیں۔ جب آپ کی اپنی زندگی میں دین ہوگا، آپ خود دین میں مکمل چل رہے ہوں گے، تو پھر آپ کی بات میں تاثیر ہوگی۔ جو کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے وہ پر تو نہیں، قوت پرواز ضرور رکھتی ہے۔ تو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کو سمجھایا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گزرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے لمبی تقریر کر کے کہ یوں کرو، یہ کہتے کونوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ۔ آج پوری
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے. آگر کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے، آپ اس کو منع کریں. پیارے آقا نے فرمایا اس کو کل لے آنا. کل جب لے کر آئے تو پیارے آقا نے فرمایا بیٹا کسی چیز میں بھی کل اور حد سے زیادہ تجاوز اچھا نہیں ہوتا، ایک حد تک میٹھا کھجوریں استعمال کیا کرو، زیادہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی آپ فرما سکتے تھے، آپ نے بات کل نہیں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کل میں نے خود کھجور کھائی ہوئی تھی. کتنا پیارا اور کتنا بڑا پیغام ہے. آج اگر ایک باپ کو نماز نہیں پڑھتا، بیٹے کا نماز پڑھنا اگر ہوا نا کھلا اسٹیٹ فارورڈ یا منہ پھٹ، ابا جی پہلے آپ پڑھو نہ پھر میں کہے ہو. آج علماء فرماتے ہیں کہ بچے باپ کے اقوال کو نہیں دیکھتے، باپ اور ماں کے کردار کو دیکھتے ہیں. کردار سے کوئی بندی افکار کے چکر کچھ بھی نہیں. اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد بہترین انسان بنے تو سب سے پہلے مجھے خود ایک بہترین انسان بننا چاہیے. آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور وہاں کتاب ملی اور اس کے پیچھے امت نے گڑبڑ شروع کر دی. تو اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، اپنے موقع پر انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آئے گا. آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے آپ سے پانی مانگا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میدان دین میں ہم چل رہے ہیں اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 7 میں ذکر آتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ. فرمایا کہ آپ عصا ماریں پتھر پہ. آپ نے پتھر پہ عصا مارا تو پتھر کے اندر سے 12 چشمے نکلے. اگر آپ کے دل میں پیارے آقا کی محبت ہے تو بڑا مزہ آئے گا. تو آپ نے پتھر پہ اسٹک ماری تو پتھر سے 12 چشمے نکلے اور امت نے پیا. پتھروں سے پانی نکلا کرتا ہے، اکثر پتھروں میں پانی ہوتا ہے. کمال تو میرے آقا کا ہے کہ آپ نے پتھر پہ لاٹھی نہیں ماری، آپ نے پیالے میں ہاتھ رکھے تو آپ کے 5 انگلیوں سے پانی کے پھوارے. یہ عظمت ہے میرے آقا کی. اس کا ذکر آتا ہے آگے چل کے. پھر جو ہے کہ اس کا سورہ بقرہ کا جو مین ایک سبب ہے، ایک بنی اسرائیل میں چچا نے لڑکی کے عشق میں اور مال کی لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیا اور سامنے جو ہے کہ بڑا جو ہے نا وہ شور کر رہا ہے. جملہ بڑا خطرناک ہے. اس کی حالت یہ تھی، کہتے ہیں کتی چور نہ ملی ہے، خود قتل کیا اور خود شور کر رہا ہے میرے چاچے کو کسی نے مار دیا مار دیا مار دیا. سمجھ نہیں آ رہا، قاتل نہیں لے رہا. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. یہاں سے بہت بڑا ایک سبق ہمیں اس واقعے سے ملتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی گائے ذبح کرو، اس کا گوشت اٹھا کے مردے کے ساتھ لگاؤ، مردہ اٹھ کے جواب دے دے گا. اب انہوں نے حجت بازی کی، گائے کیسی ہو، عمر کیسی ہو، کلر کیسا ہو، کھاتی کیا ہو، اتنی جھوٹ وہ کرتے رہے، پھنستے رہے پھنستے رہے پھنستے رہے. آخر میں پھر ایک جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیلے کلر کی گائے ہو، زیادہ گہرا اس کا رنگ ہو، ہل بھی نظر آتی ہو، رات کے ساتھ بھی نظر نہیں ہو. وہ میری روایات میں آتا ہے کہ 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس گائے کے برابر یا اس کے چمڑے میں جو گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کے بعد جو چمڑا بنا، اس چمڑے کے اندر جتنا سونا آ سکتا تھا وہ سونا بھر کے ان کو دیا گیا تھا. پہلے طے ہوا تھا کہ گائے ہمیں دے دو تو اس کو ذبح کریں گے، اس کے چمڑے میں جتنا سونا آئے گا یہ سونا ہم آپ کو دیں گے. تو گائے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے ساتھ لگایا، اس نے کہا میرے پتی یہ مجھے قتل کیا اور واپس کر دیا. ایک پیغمبر کا معجزہ بھی تھا اور ان بچوں کو یہ جو اعزاز ملا تھا، یہ یتیم بچے اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے. ماں کی خدمت کا صلہ یہ دنیا میں بھی اللہ سونے جیسی نعمت سے نوازا اور آخرت تو یتیم ان کے لیے. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ جتنی حجت کرے گا اتنا ہی وہ پھنسے گا. ایک جملہ کہتے ہیں جڑا بولے وہ ایک بڑا کھولے، جو جتنا بولتا ہے وہ اتنا پھنستا ہے. تو اس کے اندر اس چیز کا بھی ذکر آتا ہے. آگے چل کے اللہ جل جلالہ نے ماں باپ کے ساتھ جو ہے کہ حسن سلوکی کا بھی ذکر کیا ہے اس کے اندر کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی کا خیال رکھیں. وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ. یہاں فرمایا جی کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ، اور جب یاد رکھو کہ جب بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، قریبی رشتہ دار یہ جتنے سارے ان کے معاملات کیے. تو بنی اسرائیل کے اندر بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی کا حکم تھا اور ہمیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ احترام والا معاملہ کرنا چاہیے. آگے چل کے اس کے جب 3 پاؤں مکمل ہوتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ بلکہ سے پہلے آیت نمبر 97 میں آتا ہے یہ لوگ کہتے تھے کہ جبرائیل نہ آئے بنی یہ اس کے علاوہ کوئی فرشتہ آئے تو ہم اس کی بات مان لیں گے. جبرائیل ہمارا دشمن ہے، کس نے ہماری آباء و اجداد کو ہلاک کیا ہے. اللہ کہتے ہیں کل من کان عدوا لجبرائیل، جو کہتے ہیں کہ میں جبرائیل کا دشمن ہوں یا جبرائیل میرا دشمن ہے،
فإنه نزل على قلبك بإذن الله کہ اس نے تو آیات اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ اتاری ہے. اور یاد رکھو من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبرائیل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. جو یہ کہتا ہے میں اللہ کا، رسول کا، جبرائیل میکائیل کا دشمن ہوں، اللہ اعلان کرتا ہے خدا اس کا دشمن ہے. اس کی آج کل ایک جملہ یہ ہوتا ہے اب ان کے ایمان عوامی دشمن ڈھیر اندر فطور تھا تو کہتے ہیں جبرائیل آئے تو میکائیل کوئی اور بھی لے کے آ جائے گا، اس نے وہی نگرانی جو جبرائیل لے کر آتا ہے. اب عام طور پہ ایسا ہوتا ہے ایک یہ واصف علی واصف بڑے عظیم ایک بزرگ اور شاعر گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دین کو برا کرنا چاہتے ہیں، اللہ نہیں اچھا لگتا، رسول اللہ کو اچھا نہیں لگتے، دین نہیں اچھا لگتا، لیکن منہ سے وہ اندر کی غلاظت نکال نہیں سکتے کہ اللہ کو کہیں گے لوگ کافر کہیں گے، رسول کریم کے خلاف بولیں گے تو لوگ فتویٰ لگا قتل کریں گے. اب وہ اللہ رسول پیارے آقا کو برا نہیں کہتے، وہ ان کے نائبین علماء کو برا کہتے ہیں، دیندار کو برا کہتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، پگڑی کے اندر وہ بغض ہوتا ہے اللہ رسول کا جو نکال رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی اعلان یہ کہ یاد رکھو اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کا کافر دشمن ہے. آیت نمبر 113 میں کہا کہ دو قوم ایسی ہیں دنیا میں جنہوں نے سچ بولا اور وہ جہنم میں جائیں گے. بڑا اہم نقطہ ہے. یہ ایک سوال ہوا تھا بایزید بستامی سے، ایسے وہ لوگ بتاؤ جنہوں نے سچ کہا ہے اور سچ کہتے ہیں لیکن جہنم میں جائیں گے، اور ایسے بتاؤ جنہوں نے جھوٹ بولا اور جنت میں جائیں گے. اس آیت میں اللہ نے جواب دیا 113 میں. یہودی کہتے ہیں کہ لیست النصارى علی شیء، عیسائی غلط ہے کسی دین پر نہیں ہے، سچ کہہ رہے ہیں. عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی دین پر سچ کہہ رہے ہیں لیکن یہ جائیں گے جہنم میں. دونوں غلط کہہ رہے ہیں، مطلب دونوں غلطی پہ ہیں. عیسائی بھی غلط ہے، یہودی بھی غلط ہے، دین اسلام اصل ہے. تو انہیں جھوٹ نہیں بولا، سچ کہا ہے لیکن جائیں گے جہنم میں. اور یوسف علیہ السلام کے بچوں بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا کہ بیڑیا کھا گیا، لیکن بعد میں معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے میں جنت عطا فرمائیں گے. پہلا پارے کے اختتام میں اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کا ایک اور تذکرہ کیا ہے اور اس میں ان سے کہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنی وہ نعمت یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے. آگے چل کے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ میں ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے بڑے بڑے امتحانات لائے تھے اور ان امتحانات میں آپ کامیاب ہوئے تو اللہ نے ان کو صلہ دیا تھا. پہلا انعام یہ دیا کہ اپنے گھر میں باپ کی مخالفت نہیں پڑی، تم کو پرست تھے، وہ تم کو تراشتے تھے، پھر آپ کو آگ میں ڈالا گیا، وہاں سے نکلے، پھر اللہ نے بڑھاپے میں 120 سال کی عمر میں اولاد دی، پھر امتحان ہوا کہ جب بچے سے پیار ہوا گرانے میں پھینک کے آ جاؤ، پھر جب چلنے پھرنے قابل ہوا پھر کہا اس کو ذبح کر لو، آپ نے چھری بھی چلا دی. یہ عجیب ایک منظر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام دیا اور انعام میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ کائنات میں سب سے قیمتی ہیرا آپ کو دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرماتے تھے نا انا دعوت جد ابراہیم، بیت اللہ بنا دیا. کہا اللہ میں نے بیت اللہ بنایا، بیت اللہ آباد کرنے والا چاہیے. میں نے مسجد بنا دی، مجھے امام چاہیے. میں نے مدرسہ بنا دیا، مجھے استاد چاہیے. اللہ کہتے ہیں کون چاہیے؟ ربنا وبعث رسول امین، ایسا رسول چاہیے جو انہی میں سے ہو، میری اولاد سے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل کی اولاد میں ہمارے آقا ہیں. جتنے بڑے انسان امتحانات سے گزرتے ہیں اتنا بڑا انعام ملا کرتا ہے. تو یہ اصول ہے، امتحان دینے کے بعد انسان ہمیشہ سرخرو ہوا کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے امتحان کے بعد اللہ سے کائنات کا ہیرا مانگا جو پیارے آقا تھے، اور پیارے آقا کریم علیہ السلام بھی امتحان سے گزرے اور آپ نے اس امت کا عظیم شعر مانگا جس نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے. سارے نبی کے غلام مرید بن کے آئے، سیدنا عمر مراد بن کے آئے. تو اب انتخاب دیکھیں، اللہ سے منتخب ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے آقا کو مانگا اور پیارے آقا نے پھر اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کی اسی روش کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا عمر کو مانگا کہ جن کے آنے سے اسلام کو جان ملی ہے، اسلام کو شان ملی ہے. اس کے بعد دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر تحویل قبلہ کا ذکر آتا ہے کہ پیارے آقا مکہ پاک سے مدینہ پاک تشریف لے گئے تھے اور وہاں جو ہے کعبہ علیہ السلام نے کچھ وقت کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اب اس میں دو حکمتیں تھیں. ایک حکمت یہ تھی کہ وہاں یہودی اور عیسائی رہتے تھے اور وہ قبلہ جو فلسطین والا ہے ان کا تھا، مسجد اقصیٰ زیادہ، تو ان کے اندر ایک نرمی پیدا کرنے کے لیے، ان کا ایک اپنی طرف رجحان کرنے کے لیے آپ نے شروع کیا. لیکن آپ کے دل میں بار بار توجہ یہ تھی کہ تمنا تھی کہ میں واپس بیت اللہ کی طرف مڑ جاؤں. تو اللہ جل جلالہ اس کا ذکر یہاں کرتے ہیں قد نری تقلب وجهك في السماء محبوبا. ہم آپ کو بار بار موضوعات کا مکھڑا اٹھتے ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن کریم ہم پھیرنے لگے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز میں مسجد قبلتین میں 2 رکعتیں آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی تھی اور اس کے بعد 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے.
پڑھائی ہے، اور آج بھی قبلتین میں وہ محراب نظر آتا ہے۔ یہاں جو سب سے بڑی چیز ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ابھی ہم یہاں مسلمان ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہمیں بہت عقل نالج ہمارا بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں صفحے سیدھے کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف رخ کریں۔ ذرا سوچیں کہ پیارے آقا نماز کے اندر کھڑے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، ایسے کھڑے، وہاں آ گئے آپ وہاں سے ہٹ کے یہاں ہیں، صحابہ یوں پھر کسی کو نہیں کہہ پڑا صفحے سیدھے کرو، اسے کہتے ہیں اب روح کے اشاروں پہ چلنا۔ صحابہ میں یہی کمال تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام پر آپ کی جان قربان تھی، آپ کے اشاروں پہ دربان ہوتے تھے۔ اللہ نے دنیا میں عزت دی، کسی کے روایت میں نہیں آتا نماز ٹوٹی نہیں ہے، نماز کی 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف ہوئی ہیں، 2 بیت اللہ کی طرف ہوئی ہیں، کیسے پھیرے ہوں گے؟ پیارے آقا گئے تو دوسرے کو نہیں کہے کہ تم مڑ گئے۔ یہ چیز آپ دیکھیں، کبھی مغناطیس کو اپنے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے لوہے کے ذرات ہوتے ہیں نا، مغناطیس جدھر موڑے تو ذرات ادھر جاتے ہیں۔ پیارے آقا ایک روحانیت کا ایسا منظر تھا، آپ ادھر موڑے صحابہ یوں مڑ گئے۔ یہ چیز ہوتی ہے عشق اور محبت میں فریفتہ ہو جانا، ان کے اوپر جان لٹا دینا، یہ اصل چیز ہے۔ درفشانی نے تیرے قدم کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا، دل کو روشن کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور پیارے آقا کی نظر تھی۔ اس کے اس کا ذکر آتا ہے، اس کے دوسرے پارے میں دوسرے رکوع میں اللہ نے اصول سمجھایا ہے۔ یاد رکھیں ہر انسان کو اللہ نے آزمانا ہے، کسی کو مال میں آزمانا ہے، کسی کو اولاد میں آزمانا ہے، کسی کو باغوں میں آزمانا ہے، کسی کو پیسے میں آزمانا ہے، وہ بشیر سوال ہے۔ خوشخبری ہے تو صبر کرنے والوں کی، اور صبر کسے کہتے ہیں؟ جو ہے نا ڈیفینیشن ہے، 3 اس کی تشریحات ہیں۔ پہلے صبر علی الطاعات، اپنے آپ کو نیکیوں پر جمانا، صبر علی المعاصی، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھنا، صبر علی المصائب، اور مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ کسی قسم ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اور آگے چل کے پھر آگے روزوں کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر روزے فرض کیے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کا حکم دیا ہے کہ حلال کھاؤ۔ یا ایھا الناس کلوا مما رزقکم حلالا طیبا، حلال طیب کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جس انسان کے پیٹ میں حرام جائے گا تو اسے کبھی بھی نیکی کی توفیق نہیں ہوگی، یہ جانتا شدہ بات ہے۔ اور آگے اس کی آیت نمبر 178 میں اللہ نے واضح کر دیا، ادھر منہ کرنے سے ادھر منہ کرنے سے بات نہیں ہوتی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق کو منہ کرو یا مغرب، یہ اصل کمال نہیں ہے۔ اصل نیکی ہے آمنا باللہ والیوم الاخر، اللہ رسول کے اوپر اپنی گردن کو جھکا دینا، اللہ کے نبی کے قدموں میں اپنی عقلوں کو نچھاور کر دینا، کمال یہ ہے۔ یہ تبصرہ نہیں ادھر کریں کہ ادھر کریں، منہ جہاں بھی ہو، اصل انسان کا دل ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان ہو۔ اور آخر میں یہ جو ہمارا پہلا پارے کا آدھا حصہ مکمل ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آدھے تتر و بٹیر نہ ہو جاؤ۔ جس طرح جملہ کہتے ہیں 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے۔ اس میں اللہ نے پیغام دی آدھے تتر آدھے بٹیر نہ ہو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی مسلمان، کوئی شیطان بھی راضی، رحمان بھی راضی نہ کرو، سیدھے سیدھے مسلمان بن جاؤ۔ جب کلمہ پڑھ دیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر آپ کی زندگی رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، آپ کے افکار و نظریات رسول اللہ کی سنت میں آنے چاہیے۔ جو میں نے صبح حدیث بیان کی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک اس کی تمام چاہتے، تمنے، آرزویں اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں محمد نے کہا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامل ایمان والے ہوں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے نظریہ، ہماری افکار و نظریات، سیاست، تجارت، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جب اس کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا جی کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں کچھ کمی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔